अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद मैं लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र शुरू कर चुका हूँगा। अभी तो जी इस वक्त मैं गुलबर्ग में एक बार्बर शॉप है, वहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं वो कटिंग करवा रहे हैं बिकॉज़ वो भी इस्लामाबाद मेरे साथ जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर रोड के ऊपर आप सब के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि आप सबको ज़ाहिर है काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी लेट हो चुके अब तक। बहुत से बच्चों ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई नहीं किया बिकॉज़ वो मेरा वेट कर रहे थे कि जब मैं लाहौर जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, स्पेशली जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ बात करूंगा, उनको इंटरव्यू करूंगा और ये क्लियर होगा कि कौन कौन वो बच्चा है, कौन कौन स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकता है और कौन कौन है जो कि स्पेशल एग्ज़ाम्स में एक सब्जेक्ट अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो सबको कर सकता है। अच्छा जी, मैं जब इधर आया तो मेरा टाइम हुआ था जो डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड्स हैं उनके साथ, और 28 तारीख का टाइम था। और जब मैं उनके ऑफिस आया तो आके मैंने उनको कॉल्स की, वो कॉल नहीं उठा सके। और जब मैं उनके जो पीएस थे, मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको बुखार है, जिसकी वजह से अब वो अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा, अब दैट्स वाई शी वॉज नॉट टेकिंग माई कॉल। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो उनके बाद इमीडिएट अथॉरिटी थी तमाम बोर्ड्स के ऊपर, पंजाब के बोर्ड्स के ऊपर, उनके साथ बात की। अब आपको पता है कि जो पूरे मुल्क की जिस तरह जो एक फ़ैसले होते हैं वो भी सेक्रेटेरिएट में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है, उसी तरह पंजाब के जो फ़ैसले वो भी सेक्रेटेरिएट में ही होते हैं। तो मैंने सोचा बजाय मैं उन लोगों के पास जाऊं जो कि फ़ैसला नहीं करते, उन लोगों के पास जाता हूं जो कि असल फ़ैसला साज हैं, जो कि फ़ैसले करते हैं और आपको असल तस्वीर का पता चल सकेगा कि आखिर है क्या। अच्छा जी, मैं जब वहाँ पहुँचा तो जो उनके बाद वहाँ पे ऑफिसर थी वो भी ख़ातून थी जी। थैंक्स टू हर, शी वॉज़ वेरी काइंड टू यू पीपल एंड टू मी एज़ वेल। मिस अनम जी उनका नाम था। मैंने उनसे मुलाकात की, अपना तारुफ करवाया, उन्होंने बड़े अच्छे से पानी वगैरह पिलाया, सब कुछ किया। साथ मेरे एक दोस्त है अब्दुल वहीद रबानी, थैंक्स टू हिम, अभी भी वो मेरे ज़ाहिर साथी हैं और वो भी मेरे साथ ख्वार होते रहे। अच्छा जी, अब ऐसा है कि मैंने उनसे मुलाकात की तो मैंने उनको ये सारी स्टोरी सुनाई कि मैडम दिस इज़ एन इशू, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये बच्चों को कहा गया था और ये उनके साथ हो रहा है और उनको बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं। मेरे पास एक लिस्ट है बच्चों की जिनके 98% हैं, जिनके 96% हैं, 94% हैं मैट्रिक, लेकिन उनको अभी 45% दे दिए गए, उनको 46% दे दिए गए, उनको इस तरह के मार्क्स दिए गए जो कि इंतहाई ज़्यादती है। उन्होंने भी, मेरा हाथ थक गया। अच्छा, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया और माना, और उन्होंने कहा कि जी ज़्यादती तो ज़ाहिर हुई है और हम भी चाहते हैं कि इसका कोई तदारुक निकले। तो मैंने उनको जब बताया, मैंने कहा जी ये मामला है और आप मुझे बताइए कि क्या पंजाब ने जो वादा किया था पाकिस्तान भर में जो यूनिफॉर्म पॉलिसी के हवाले से पंजाब ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी आईबीसीसी में, आईपीएमसी इजलास में, क्या पंजाब वो वादा पूरा नहीं कर रहा? तो उन्होंने कहा कि जी देखिए जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर तो कुछ चीज़ें डिफरेंट लिखी हुई हैं, जो मुझे समझ आया ज़ाहिर है और आपको भी समझ आया, उनको भी समझ आया, लेकिन उनको मैंने कहा जी आप कंफर्म करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सलीमी साहब जो हैं, यानी कि वो साहब सेक्रेटरी पीबीसीसी, जिनका नाम लिखा हुआ है आपकी प्रेस रिलीज़ के नीचे, अगर आप देखिए अभी भी पीबीसीसी की जो प्रेस रिलीज़ है तो जो सेक्रेटरी पीबीसीसी हैं उनको उन्होंने कॉल की, उनसे उन्होंने बात की और मैंने उनसे सवाल जवाब लोगों का था वो ये था कि भाई ये बता दीजिए कि अगर किसी बच्चे को 33% आप लोग कह रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं एब्सेंट्स, यानी कि दो तरह के बच्चे जिनको दोबारा से चांस मिलने जा रहा है, ये बताइए कि जिस बच्चे के 68% आए हैं, जिस बच्चे के 80% आए हैं लेकिन आगे उसका एडमिशन नहीं हो रहा, या वो बच्चा जिसके 90% भी आ गए। आई हैव सो मेनी केसेस इन माई लिस्ट जिनके 90% आए हैं लेकिन पहले उनके 97% थे और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो अब अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप उनको चांस क्यों नहीं दे रहे? आप उनको इम्प्रूवमेंट का क्यों चांस दे रहे हैं? दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो। आप उनको इम्प्रूवमेंट का चांस क्यों दे रहे हैं? आप उनको स्पेशल एग्जाम्स का चांस क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ
امپروومنٹ پیپرز میں اور اسپیشل ایگزامز پیپر میں فرق ہے، جو میں نے ان کو بھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اسپیشل ایگزامز دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرونا کے دوران تیاری نہ کرنے والے بچوں کو ابلائج کیا اور آپ نے ان کو کہا کہ جی یہ طریقہ کار ہے، اس کے تحت آپ اسپیشل ایگزامز دے سکتے ہیں، یا آپ کو خصوصی رعایت دی گئی ہے جس کے تحت آپ پیپر دیں گے، لیکن جو آپ کا امپروومنٹ کا ہر بچے کا ایک چانس ہوتا ہے زندگی میں وہ باقی رہے گا. تو آپ ان کو اسپیشل ایگزامز کا موقع دیں، امپروومنٹ کا نہ دیں، کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امپروومنٹ کا چانس تو سب بچوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ امپروومنٹ کریں گے تو آپ اگر فزکس میں کریں گے تو فزکس پارٹ 1 پارٹ 2 کے تو ایگزامز مارکس بڑھ جائیں گے، لیکن جو پیئرنگ سبجیکٹس ہوں گے ان کے نہیں بڑھیں گے. تو دس از آر مین پوائنٹ کہ بھائی آپ اس پہ بات کیجئے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. انہوں نے دوبارہ کال کی ان کو اور انہوں نے ان سے یہ تسلی سے پوچھا کہ سر ہمیں یہ بتائیے کہ کیا بچے کے ان تمام سبجیکٹس میں بھی مارکس بڑھیں گے. 4تھ پوائنٹ اگر آپ دوبارہ سے وہ پڑھیں جس کو پالیسی جو PBCC نے 25 تاریخ کی میٹنگ کے بعد جاری کی، اس میں نے فوکس زیادہ کیا 4تھ پوائنٹ پہ کہ یہ جو 4 نمبر پوائنٹ ہے اس کو آپ الیبوریٹ کروائیے، خود بھی بتائیے لیگلی اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور PBCC کے سیکٹری سے بھی ہماری بات کروائیے. میرے ساتھ وہ رابطے میں نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ اور PBCC کے کام رابطے میں. تو ویسے بھی جب ان کی کال جاتی ہے تو ان کو آپ کو پتہ ہے زیادہ ویٹیج ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جی انہوں نے جب ان کو دوبارہ کال کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہوگا جس طرح فیڈرل نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ایک بچہ اگر ایک سبجیکٹ کو امپروو کرتا ہے، معذرت میرا ہاتھ تھک گیا ہے، ایک سیکنڈ سوری. اچھا جی، فیڈرل نے بھی جس طرح اعلان کیا کہ اگر کسی بچے کا فزکس کا وہ پیپر دینا چاہتے ہو تو فزکس پارٹ 2 پارٹ 1 میں بھی بڑھیں گے، ساتھ جڑی ہوئی پاک اسٹڈی یا اسلامک اسٹڈیز جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے بھی مارکس بڑھیں گے پارٹ 1 میں بھی پارٹ 2 میں بھی. تو میں نے ان کو کہا جی یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے دوبارہ کال کی اور ان کو سلیمی صاحب نے یہ بتایا کہ جی ہاں بالکل پنجاب بھی دس از اے گڈ نیوز جس کے لیے میں ادھر آیا تھا. ان کو سلیمی صاحب نے بتایا کہ پنجاب بھی تمام بچوں کو یہ سہولت اس بار، یہ چیز بھی آپ نے کلیئر کرنی ہے، بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا سا چیک کیجئے گا پھر خوش ہوئیے گا. انہوں نے کہا پنجاب بھی نومبر میں ہونے والے ایگزامز میں بچوں کو چانس دے رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک سبجیکٹ ہے یا 2 سبجیکٹ ہے یا تینوں سبجیکٹ ہے آپ ان کے پیپر اسپیشل دے سکتے ہیں، اور آپ کے جو اگر آپ 2 سبجیکٹس بھی دیتے ہیں تو ان کے مارکس اوور آل فارمولا جو میں نے آپ کو پہلے ایک دن آپ کو یاد ہوگا میٹنگ میں کہا تھا کہ PBCC کو جو ریکویسٹ کی گئی ہے، جو میں نے بیڈ پر بیٹھ کے ویڈیو بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا، the same decision has been made. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی یہ پالیسی ہوگی کہ بچے اگر ایک پیپر بھی دیتے ہیں تو وہ پیپر جو ہوگا وہ اس کا امپیکٹ اوور آل ہوگا، یعنی کہ کیمسٹری کا اگر وہ پیپر دیتا ہے تو کیمسٹری پارٹ 2 پارٹ 1 ساتھ جڑی ہوئی اسلامک اسٹڈیز لیٹ سے وہ بھی پارٹ 1 پارٹ 2 اس سب کے ایگزامز بڑھیں گے. اٹس اے گڈ نیوز. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ اچھا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ پیپرز دیتا ہے اور اس کے پہلے 85 مارکس تھے، جو کہ اگین ایک اچھی خبر ہے، اگر پہلے اس کے 85 مارکس تھے ابھی اس کے مارکس آئے جی 80 تو اس کو 85 مل جائیں گے. دیٹس آئی تھنک سم تھنگ وی شوڈ اپریشیٹ. اچھا اب یہ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ایئر کے حوالے سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے نیکسٹ ایئر جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیشل ایگزامز کی پالیسی ہوگی، اسپیشل اسمارٹ سلیبس ہوگا یا 5% اور 33% کی پالیسی یا so many things attached with special exams policy. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یہ چیز کلیئر کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہ جو ملنے جا رہے جی ایک موقع پنجاب والوں کو بھی فیڈرل کی طرح نومبر میں، آپ کو اس میں ڈھیر ساری دن رات محنت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کے اس میں مارکس اچھے نہیں آتے تو نیکسٹ ایئر آپ کو تمام کتابوں کے پیپر دینے پڑیں گے. جس سبجیکٹ کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا پیپر دے سکتے ہیں، لیکن پھر اسی میں بڑھیں گے. ساتھ شاید پارٹ 1 کے سبجیکٹ کے بھی بڑھ جائیں، لیکن آپ کا جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام سبجیکٹس کی بڑھ جائیں گے. نیکسٹ ایئر کا مت سوچئے، یہ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں. آپ ابھی کوشش کریں گے جو آپ کو اسپیشل ایک گورنمنٹ نے چانس دیا ہے اس کو اویل کیجئے
وہ اس میں پیپر دیجیے. اچھا اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتائیے, میں نے اسے یہ بتائیے, میں نے کہا جی یہ بتائیے, میرے سامنے آپ لیپ ٹاپ رکھ لیں, میں نے 9 کے 9 بورڈز ہیں, 9 کے 9 ویب سائٹس کو میں نے وزٹ کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی, جس کو شاید تمام چیزوں کو پتہ ہے, میں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کس طرح اپلائی کرنا ہے. تو یہ جو بچے ہیں بیچارے, ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ کیسے اپلائی کرنا ہے, کیسے ویڈیو کیسے وہاں پر چیزوں کو چوز کرنا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر احکامات جاری کیے بورڈز کو کہ وہ اپنی ویب سائٹس کو سمپلیفائی کریں تاکہ بچوں کو اپلائی کرنے میں اسپیشل ایگزامز میں اور امپرومنٹ ایگزامز میں آسانی ہو. اچھا اب یہ ہو سکتا تھا کہ میں چیئرمین لاہور بورڈ کو کال کرتا اور میں کہتا جی میں آ رہا ہوں, اور میں ان کے آئی ٹی کا بندہ لے کے بیٹھ جاتا اور وہ مجھے بتا دیتا کہ لاہور بورڈ میں کس طرح اپلائی کرتے ہیں, یہ بچہ اگر یہ آپشن چوز کرے گا تو یہ ہوگا, وہ آپشن چوز کرے گا تو وہ ہوگا. لیکن باقی 8 بورڈز کے بچے, سرگودا بورڈ کے, ملتان بورڈ کے, فیصل آباد بورڈ کے, پنڈی بورڈ کے, بہاولپور بورڈ کے, باقی جو بورڈز کے بچے ہیں میں سے شکوہ کرتے کہ ناصر بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے, آپ نے ہمارے بورڈز پہ جو گجرانوالہ بورڈ بھی خصوصاً وہاں پہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو آپ نے کیوں نہیں دور کروایا. تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تمام بورڈز میں جا کے پھر ان کی ویب سائٹس کھلوا کے ان کے متعلقہ آئی ٹی ایکسپرٹ کو لے کے بیٹھتے اور اس سے ہم کلیریفائی کرواتے. تو اٹ واز ٹف, لیکن یہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جی بچوں کو چانس ملے گا سب کو جسٹ لائک فیڈرل بورڈ, اور اس میں وہ اگر ایک پیپر بھی کلیئر کرتے ہیں تو باقی بھی ان کے مارکس بڑھ جائیں گے. ظاہر ہے اگر کسی بچے نے, مثال کے طور پہ 1-2 بچے ہیں میرے ساتھ کانٹیکٹ میں گجرانوالہ سے, تو ان کے مارکس ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ضرورت ہے مزید فردر ایڈمیشن کے لیے. تو ان کے لیے سسٹم, وہ ایک سبجیکٹ میں ایبسنٹ ہیں, ایک انہوں نے نہیں دیا, تو سمپل ہے, جو ایبسنٹ ہے آپ وہ تو آپ پہلے دے سکتے ہیں, جو آپ کا اچھا نہیں ہوا اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں, تو اٹس ناٹ این ایشو. تو مجھے لاہور میں تھوڑا سا فلو بھی ہو گیا ہے, یہاں پہ بھی سردی ہے, یہاں پہ اسموگ تو ہے ہی ہے, فوگ بھی ہے. تو بس یہ ہے کہ ابھی میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں, میرے دوست جو ہیں وہ ہیئر کٹ کروا رہے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے. تو آپ لوگوں نے اتنا پریشر ڈالا یا اتنی ریکویسٹ کی اور اتنا کہا کہ جی ہمیں ویڈیو بنا کے بھیج دیں تاکہ ہم جو ہے وہ چین کی نیند سو سکیں. اور میں ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ اگر میں کل ویڈیو بناتا تو پھر آپ لوگ کل پرسوں اپلائی کرتے. ظاہر ہے اگر میں آج رات ویڈیو بناؤں گا تو آپ لوگ شاید کل جا کے یا کل بیٹھ کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, ویسے بھی ٹائم کم ہے. تو آج کی یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے. کل آپ کوشش کریں کہ جو بھی انٹرسٹڈ ہے پیپرز دینے میں وہ اپلائی کرے اور اچھے سے پیپر دے, اور اللہ آپ کو کامیابی دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, میرے والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. اور ابھی انشاءاللہ اسلام آباد کا سفر شروع ہوگا, بخیر و عافیت پہنچ کے پھر میں آپ سے اس بات کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.